بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اپنے اس عربی گرامر کورس کے ہم 3 حصے مکمل کر چکے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے اسم کے مختلف پہلوؤں کو کور کیا تھا، اس میں مرکبات بھی کور کیے تھے، مرکبات ناقصہ، اور پھر دوسرے حصے میں ہم نے مرکب تام یا جملہ اسمیہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا، اور تیسرے حصے میں ہم نے جملہ فعلیہ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا تھا، جس میں ہم نے فعل ماضی اور فعل مضارع، پھر فعل امر، فعل نہی، ان تمام چیزوں کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کور کیا تھا۔ آج سے الحمدللہ اپنے اس کورس کے چوتھے حصے کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ پہلے میں اس کی آؤٹ لائن آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس حصے میں ہم پہلے انشاءاللہ ابواب ثلاثی مجرد کو دیکھیں گے، جو کہ آج کے لیکچر پر مشتمل ہوگا۔ پھر ہم غیر صحیح افعال کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، جو کہ 6 سے 7 لیکچرز پر مشتمل ایک سلسلہ ہوگا، اور اس کے بعد ابواب ثلاثی مزید فی ہم دیکھیں گے، جو کہ 8 سے 10 لیکچرز پر مشتمل ایک سیریز ہوگی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو چوتھا حصہ ہے یہ 15 سے 20 لیکچرز پر مشتمل ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ آج کے لیکچر کی طرف ہم جائیں، آپ کو تھوڑا سا میں یاد دہانی کرا دوں کہ ہم نے ایک لیکچر میں پڑھا تھا کہ ہر اسم یا فعل کا ایک مادہ ہوتا ہے، جس کو ہم حروف اصلی بھی کہتے ہیں، اور ایک وزن ہوتا ہے۔ جیسے فا عین لام کا میزان ہم نے ایک ڈسکس کیا تھا کہ فا عین لام کا اگر مادہ یا میزان ہو، فائلہ کا وزن ہے۔ اب اس پیٹرن پہ اگر میں مادہ چینج کروں، عین لام میم دے دوں، تو فائلہ کے وزن پہ کیا بنے گا؟ عالمہ۔ کاف دال میم مادہ لے آؤں، قادمہ، نون کاف را مادہ لے آؤں تو ناکرہ۔ اگر میں افعال کا وزن لے آؤں فا عین لام کے میزان پہ، تو عین لام میم اعلام بن جائے گا، کاف دال میم اقدام بن جائے گا، اور نون کاف را انکار بن جائے گا۔ تو یہ چھوٹی سی ایک ریویژن کے لیے کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہر اسم اور فعل اس کا کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے، اور پھر کسی نہ کسی وزن کے اوپر وہ لفظ آپ کو ملتا ہے۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ 99% افعال اور اسماء ان کا مادہ 3 حروف پر مشتمل ہے۔ ایسے افعال کو ہم افعال ثلاثی کہتے ہیں۔ اچھا، ابھی کیونکہ ہم زیادہ بات کریں گے افعال کی، تو لہٰذا میں زیادہ تر افعال کا ذکر کروں گا کہ 99% افعال کا مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، اور انہیں ہم افعال ثلاثی کہتے ہیں۔ لیکن کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے وہ 4 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، انہیں ہم رباعی کہتے ہیں۔ کچھ افعال کا مادہ 5 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، انہیں ہم خماسی کہتے ہیں، لیکن یہ رباعی اور خماسی تعداد میں بہت ہی کم ہے۔ تو زیادہ تر یعنی 99% افعال کا مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوگا، انہیں ہم افعال ثلاثی کہتے ہیں۔ اچھا، افعال ثلاثی کی پھر 2 قسمیں آپ کہہ لیں۔ اگر تو افعال ثلاثی میں ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے، یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس میں حروف مادہ کے علاوہ کوئی اضافی حرف بھی آپ کو نظر آئے تو اسے ہم ثلاثی مزید فیہ کہتے ہیں، اور اگر کوئی اضافی حرف نظر نہ آئے تو ہم انہیں ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ جیسے مثال دوں میں، فعل 3 حروف ہیں، کوئی اضافی حرف نہیں، لہٰذا یہ ثلاثی مجرد ہے۔ لیکن اگر میں کہوں افعل، تو فا عین لام کے علاوہ آپ کو حمزہ بھی نظر آ رہا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ تو ابواب ثلاثی اور رباعی جو کہ ٹائٹل میں آپ دیکھ رہے ہیں،
تو ہم اسی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے کہ کچھ ابواب ہم پڑھیں گے یا چیپٹرز جو ثلاثی ہوں گے، یعنی ان کا ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے وہ 3 ہی حروف پر مشتمل ہوگا، اور رباعی اگر ہم آگے دیکھیں گے تو وہ 4 والے ہوں گے۔ لیکن ثلاثی مزید فی جب ہم پڑھیں گے، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ماضی کے پہلے صیغے میں حروف اصلی کے علاوہ 1 یا 2 یا 3 اضافی حروف ہمیں مل سکتے ہیں۔ یاد کریں ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی معروف کے 3 وزن فعل، فعل اور فعول ہیں۔ گویا فعل ماضی جب بھی آپ کو نظر آئے گا 3 حروف پر مشتمل اس کا مادہ ہوگا، تو یا تو وہ فعالہ کے وزن پہ ہوگا یعنی عین کلمہ زبر کے ساتھ، یا فائلہ کے وزن پہ ہوگا، یا فاؤلہ کے وزن پہ ہوگا۔ تو عین کلمہ کی حرکت آپ کو تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع کے جو 3 وزن ہیں وہ بھی ہیں یفعلو، 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 عین کلمہ کی حرکت کی تبدیلی کے ساتھ۔ اب آپ کے سامنے ایک چیز کلیئر ہو کے آ گئی کہ ماضی اور مضارع کے جو تینوں اوزان ہیں ان میں فرق ہو سکتا ہے، اور وہ فرق عین کلمہ کی حرکت ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ماضی اور مضارع میں عین کلمہ کی حرکت ایک جیسی ہو یا نہیں؟ تو یہاں پہ آپ پہلی چیز جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ماضی میں اگر عین کلمہ زبر کے ساتھ ہے تو مضارع میں بھی زبر ہو، یا ماضی میں اگر پیش ہے تو مضارع میں بھی پیش ہو۔ گویا اگر ماضی کا صیغہ فعلہ کے وزن پہ ہے تو مضارع لازمی نہیں ہے کہ یفعلو کا وزن ہو، یفعلو بھی ہو سکتا ہے، یفعلو بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی چند سلائیڈز میں انشاءاللہ اس کو مزید آسان کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں پہ آپ کو یاد کیا رکھنا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ماضی اور مضارع کے صیغوں میں عین کلمہ کی حرکت ایک جیسی ہو۔ اب ایک مثال لیتے ہیں۔ اگر تو ماضی میں عین کلمہ کی حرکت پیش ہے، یعنی وہ فاعولہ کے وزن پہ ہے، تو لکھ لیں کہ یہ ضروری ہے کہ مضارع کا بھی صیغہ آپ کو جو نظر آئے گا اس پہ عین کلمہ پیش کے ساتھ ہوگا۔ گویا اگر ماضی فاعولہ کے وزن پہ ہے تو مضارع ڈائریکٹلی آپ بنا لیں کہ یفعولو کے وزن پہ ہوگا۔ اس کی مثال لیں، کاف را میم مادہ ہے، اس کا اگر آپ ماضی مضارع بنائیں تو یہ بنتا ہے کاروما یکرمو۔ کاف را با مادہ ہے، اس کا جب ماضی مضارع بناتے ہیں تو یہ بنتا ہے کاروبا یکروبو۔ گویا ایک چیز تو بہت آسان ہو گئی ہمارے لیے کہ فعل ماضی میں اگر مجھے پتہ چل گیا کہ اس کا ماضی پیش کے ساتھ ہے عین کلمہ، تو خود بخود میں مضارع بنا لوں گا کہ مضارع بھی یفعلو کے وزن کے اوپر ہی ہوگا۔ لیکن اگر ماضی میں عین کلمہ زیر والا ہو تو یہ لازمی نہیں ہے کہ مضارع میں بھی عین کلمہ زیر والا ہو۔ یہاں پہ عین کلمہ زبر والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک آسان بات یہ ہے کہ اگر ماضی کا عین کلمہ زیر ہے تو مضارع کا عین کلمہ کبھی بھی پیش نہیں ہو سکتا۔ زیر اور زبر والا تو ہو سکتا ہے، پیش والا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تھوڑی سی آسانی اور ہو گئی۔ جیسے ایک مثال لیں، سین میم عین مادہ ہے، اس کا ماضی مضارع سامع یسمعو۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عین کلمہ کی حرکت ماضی میں زیر ہے، مضارع میں زبر ہے۔ حاسبہ یحسبو، حاسین با مادہ ہے، یہاں پہ آپ کو ماضی میں عین کلمہ زیر کے ساتھ اور مضارع میں بھی زیر کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ تو گویا ماضی میں اگر عین کلمہ زیر والا ہو، مضارع میں زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن پیش نہیں ہو سکتا۔ تیسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ماضی میں عین کلمہ زبر والا ہو تو اب مضارع زبر والا بھی ہو سکتا ہے، عین کلمہ زیر والا بھی ہو سکتا ہے، پیش والا بھی ہو سکتا ہے۔ تو گویا اگر ماضی میں وزن فعلہ ہو تو مضارع یفعلو کے وزن پہ بھی آ سکتا ہے، یفعلو کا وزن بھی ہو سکتا ہے، یفعلو بھی وزن ہو سکتا ہے۔ اچھا، ہمارا سوال تو ابھی بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہے
مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ماضی اور مضارع کی عین کلمہ کی حرکت کون سی ہوگی؟ سوال اپنی جگہ موجود ہے، تو آئیں اس کو مزید آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے 6 مثالیں دی ہیں، 3 مثالیں میں نے دی ہیں زبر والے عین کلمہ کے ساتھ ماضی، یعنی فعل کا وزن، فتح یفتح یہ ایک مثال، ضرب یضرب دوسری مثال، نصر ینصر تیسری مثال۔ تینوں میں آپ کو ماضی کا عین کلمہ زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ 3 مثالیں ہم نے یہ لیں، 2 مثالیں ہم نے لیں زیر کلمہ والی ماضی کی، سامیہ حاسبہ، سامیہ یسمع حاسبہ یحسب، اور ایک مثال ہم نے لی کرم یکرم۔ اچھا، ابھی بھی مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا، تو یہ آپ اگر غور کریں کہ میں نے فتح یفتح کے آگے فا لکھ دیا ہے، ضرب یضرب کے آگے زاد، نصر ینصر کے آگے نون، سامیہ یسمع کے آگے سین، حاسبہ یحسب کے آگے ہا، اور کرم یکرم کے آگے کاف۔ ان اشاروں کو آپ یا اشارہ سمجھ لیں، ویسے آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ ایک چیپٹر ہے، یا ایک باب ہے، یا ایک ڈور ہے، ایک سانچہ ہے، کچھ بھی آپ کہہ لیں۔ ان 6 سانچوں کو آپ یاد رکھیں۔ جب بھی میں آپ کہوں فا کا سانچہ، فا کا چیپٹر، فا کا باب، تو آپ خود بخود بنا لیں فتح یفتح۔ میں کہوں کاف کا باب، کرم یکرم، نون نصر ینصر، زاد ضرب یضرب، سین سمع یسمع۔ اگر آپ یہ یاد رکھ لیں تو آپ کو گویا وہ سوال کا جواب مل گیا۔ وہ کیا ہے؟ فرض کر لیں میں آپ کو کہتا ہوں جیم عین لام مادہ ہے، اور آپ اس کو فا والے چیپٹر پہ لے جائیں، فا والے باب سے گزاریں، یہ باب فا سے آتا ہے، تو آپ کے ذہن میں فا سن کے کیا آنا چاہیے؟ فتح یفتح۔ تو آپ نے خود بخود جیم عین لام کے مادہ کو فتح یفتح کے وزن پہ لے آنا ہے، تو کیا بنے گا؟ جعل یجعل۔ آپ کو میں نے کیا بتایا؟ صرف حروف مادہ بتائے اور ایک باب بتا دیا۔ تو گویا اگر یہ باب آپ کو یاد ہوں تو مادہ کے ساتھ آپ آرام سے اس کا ماضی مضارع بنا سکتے ہیں۔ جیسے مثال میں لیتا ہوں، شین کاف را مادہ ہے، اور میں کہتا ہوں یہ نون سے آتا ہے، باب نون سے، تو نون کیا ہے؟ نصر ینصر، خود بخود آپ کا وزن کیا بنے گا؟ شکر یشکر۔ میں کہتا ہوں عین لام میم مادہ ہے، باب سین سے آتا ہے، تو کیا بنائیں گے؟ علم یعلم۔ تو یہاں پہ ایک اہم چیز آپ کو یہ پتہ چلی کہ اگر آپ کو حروف اصلی پتہ ہوں اور یہ پتہ ہو کہ باب کون سا ہے، اور آپ کو یہ یاد ہوں، تو آپ آرام سے کسی بھی مادہ سے ماضی مضارع کے وہ صیغے بنا سکتے ہیں۔ اب پھر آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ مجھے یہ کون بتائے گا کہ یہ جو مادہ ہے یہ فلاں باب سے آ رہا ہے؟ تو اس کا آسان جواب، ایک تو پریکٹس سے آپ کو پتہ چلے گا، دوسرے نمبر پہ ڈکشنریز میں جب آپ جائیں گے تو ہر مادہ کے اگینسٹ آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا، کہیں فا، کہیں نون، کہیں سین، زاد، ہا، کاف، یہ لکھے ہوئے مل جائیں گے، یعنی اشارہ آپ کو مل جائے گا کہ یہ جو مادہ ہے یہ فلاں باب سے آتا ہے ثلاثی مجرد کے۔ تو گویا اب آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے مادہ کے ساتھ باب کا کیسے پتہ چلے گا، سیدھا سادہ ڈکشنری میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو باب کا پتہ چل جائے گا، تو آپ خود بخود ماضی مضارع کے وہ دونوں صیغے بنا لیں گے۔ ابھی ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں اور پھر میں انشاءاللہ مزید آگے لے کے چلتا ہوں آپ کو۔ سین جیم دال مادہ ہے، اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ باب نون سے آتا ہے، تو نون سے آپ کو کیا یاد آنا چاہیے؟ نصر ینصر۔ نصر ینصر کے وزن پہ اس کو لے آئیں، سجد یسجد، نصر ینصر سجد یسجد، تو ماضی مضارع کے وہ صیغے آپ کو مل گئے۔ کاف تا با مادہ ہے، باب نون سے آتا ہے، نون نصر ینصر،
कतबा यक्तुबु। आइन लाम मीम मादा है, बाब सीन से आता है। सीन क्या है? सामिया यस्माउ, आलिमा या अलामु, खुद ब खुद आपको मिल गया। गैन फारा मादा, बाब ज़ाद से, ज़ाद क्या है? ज़ारबा यज़रिबु, गफ़रा यग़फिरु। बाब फ़ा, मीम नून आइन, फ़ा क्या है? फ़तह यफ़तहु, फ़तह यफ़तहु, मना यमनाउ। बाब हा, नून आइन मीम, ये मादा है, बाब हा से आता है। हा क्या है? हासिबा यहसिबु, तो खुद ब खुद नाइमा यनइमु, नाइमा यनइमु। काफ बाब का एक मादा, काफ रा बा आपके सामने है। काफ कारुमा यकरुमु, तो मादा काफ रा बा, कारूबा यकरुबु। तो ये एक प्रैक्टिस के लिए मैंने छोटी सी मश्क आपके सामने रखी। इसको मज़ीद प्रैक्टिस करें, लिखें आगे इनके माजी मुजारे, और फिर कुरान मजीद की कुछ आयात की तिलावत करते हुए गौर करें कि यहाँ पे वर्ब कौन सा आया है, फिर उसका मादा पहचानने की कोशिश करें, और ये पहचानें कि ये जो मादा है वो किस बाब से आया है। एक मिसाल मैं आपके सामने और रखता हूँ, जैसे ऐ मुबश्शिर, क्या तू जानता है तुझे किसने पैदा किया। ऐ मुबश्शिर हम जानते हैं कि ये हर्फ निदा के साथ है, और हमने ये पढ़ा था कि हर्फ निदा जब किसी मारफा या मुअय्यन नकरा के साथ आता है तो उसकी तनवीन को ख़त्म कर देता है। तो ये क्या नज़र आ रहा है आपको? या मुबश्शिरु, यानी ऐ मुबश्शिर, क्या तू जानता है। क्या सवालिया है तो हमज़ा आपको नज़र आ रहा है, तू जानता है। अब यहाँ पे आपको क्या पता चलना चाहिए? तू जानता है, ये तो पता चल गया कि ये मुज़ारे है। जानना के लिए मादा है आइन लाम मीम, ब्रैकेट में मैंने लिखा है सीन। इसका मतलब ये आइन लाम मीम बाब सीन के ऊपर आता है। सीन क्या था? सामिया यस्माउ, तो आइन लाम मीम को ढालें, क्या बनेगा? आलिमा या अलामु। अब तू जानता है, ये कौन सा सीगा है? वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा, तो मुज़ारे का वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा बना लें आलिमा या अलामु से। अब या अलामु, या अलामु, ताअलमु, ये ताअलमु आपको सीगा मिल गया। तो अब अताअलमु, क्या तू जानता है तुझे किसने पैदा किया। पहले ज़रा आप ये बनाएं, उसने तुझे पैदा किया, उसने पैदा किया खाला का। अब ये खाला का क्या है? खा लाम काफ मादा है, बाब नून से आता है। नासारा यंसुरु, खाला का यखलुकु, तो खाला का, खाला का उसने तुझे पैदा किया। पीछे मन लगाएं, ये अगेन एक सवाल है। मन खालका का, तुझे किसने पैदा किया। या मुबश्शिरु अतअलमु मन खालका का, यहाँ पे आपको आइन लाम मीम बाब सीन से और खा लाम काफ बाब नून से इस्तेमाल होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक और मिसाल देखें, ऐ मुनज़्ज़ा, क्या तू जानती है कि मुज़म्मिल कहाँ गया। उसी तरह या मुनज़्ज़तु, क्या तू जानती है, तो तालमो की बजाय आप मुअन्नस वाला सीगा इस्तेमाल करें। अतालमीना, मुज़म्मिल कहाँ गया, वो गया। ज़ाहबा, आइना ज़ाहबा, और मुज़म्मिलन यहाँ पे क्या है? फ़ाइल है। आइना ज़ाहबा मुज़म्मिलन। लेकिन ये मिसाल मैंने आपको दी क्यों है? उसी तरह आप देखें, आइन लाम मीम मादा बाब सीन से इस्तेमाल हुआ है अतालमीना में, और ज़ाहबा ये बाब फ़ा से आता है। फ़ा क्या है? फ़तह यफ़तहु, तो ज़ाहबा यज़हबु। तो ये आपको लिखा हुआ इस तरह मिलेगा कि मादा और उसके ब्रैकेट में उसका बाब। चल के देखते हैं कि इन 6 अबवाब से माजी मुज़ारे के सीगे क्या बनते हैं, माजी और मुज़ारे मजहूल के सीगे क्या बनते हैं, और फिर कुछ और इजाफ़ी चीज़ें। इसको मैंने टॉपिक को नाम दिया है सर्फ़ सग़ीर। याद करें हमने सर्फ़ को पढ़ा था कि मादा यानी हुरूफ़ असली और फिर
اس کے اوزان سے مختلف صیغے بنانا، یہ سارا عمل، یہ سارا نالج، یہ ساری برانچ عربک گرامر کی، اس کو ہم نے نام دیا تھا صرف کا۔ تو صرف الصغیر، چھوٹی صرف یعنی مختصر صرف، صرف کے کچھ مختصر قواعد اس حصے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، ابواب ثلاثی مجرد سے۔ اب دیکھیں، ضربہ یضربو یہ ایک باب ہم نے پڑھا، ناصرہ ینصرو دوسرا، اسی طرح سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم اور حاسبہ یحسبو، یہ مختلف ابواب ہمارے سامنے تھے۔ ضربہ کا اگر آپ مضارع دیکھیں تو یاد کریں ہم نے فعل، فعیلا، فعولا کا مضارع بنایا تھا فعیلا کے وزن پہ، تو ضربہ اسی انداز پہ ضربہ۔ تمام جو ابواب ہیں ان کے آپ مجہول دیکھیں تو کیا نظر آ رہے ہیں، ضربہ، نصرہ، سمیہ، فتحہ، حسبہ۔ کارما یکرمو میں نے آگے ڈیش لکھا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مجہول نہیں ہوتا۔ ابھی ہم اس جگہ یہ ڈسکس نہیں کریں گے کہ اس کا مجہول کیوں نہیں ہوتا، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس باب میں مجہول ماضی مضارع میں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح مضارع کو دیکھیں، ہم نے ایک ہی وزن پڑھا تھا، وہ کیا تھا، یفعلو کا وزن تھا، تو چاہے وہ ضربہ یضربو ہے، کوئی بھی باب ہے، یضربو، ینصرو، یسمعو، یفتحو، یحسبو، تو یہ باب کرم یکرم میں جیسے میں نے کہا کہ مضارع کبھی مجہول نہیں آتا۔ تو یہ آپ کو ان تمام ابواب سے ماضی مضارع معروف اور مجہول نظر آ گئے۔ اگر ان ابواب سے فعل امر بنائیں، فعل امر بنانے کا طریقہ کیا تھا، میں ایک مثال لیتا ہوں یضربو والی، فعل امر ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر باقی ہم خود بخود دیکھ لیں گے۔ دیکھیں، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل امر بنتا ہے حاضر کے صیغوں سے۔ فرض کر لیں یضربو تھا، یہ غائب کا صیغہ، میں پہلا حاضر کا صیغہ اٹھاتا ہوں، وہ ہے تضربو۔ تضربو کے اوپر فعل امر کے قواعد اپلائی کریں۔ پہلا قاعدہ یہ تھا کہ مضارع کو مجزوم کر دیں، یضربو مجزوم ہوا، کیا بنا، یضرب۔ دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ مضارع کی علامت کو ہٹا دیں، یا کو ہٹا دیا، ضاد ساکن ہے۔ اگلا سٹیپ یہ تھا کہ اگر تو یہ پڑھا جا رہا ہو تو یہی فعل امر ہے، نہیں تو حمزۃ الوصل لگائیں۔ اب ضاد کیونکہ ساکن ہے، پڑھا نہیں جا رہا شروع سے، تو ہمیں حمزۃ الوصل لگانا ہے۔ پھر اگلا سٹیپ یہ تھا کہ حمزۃ الوصل کی حرکت کا تعین ہم مضارع کے عین کلمہ کی حرکت سے کرتے ہیں۔ مضارع کا عین کلمہ کیا ہے، را، یضربو میں اس کی حرکت کیا ہے، زیر۔ تو طریقہ یہ تھا کہ اگر مضارع کے عین کلمہ کی حرکت پیش ہو تو حمزۃ الوصل کے اوپر پیش لگا دیں، بصورت دیگر زیر لگا دیں۔ اب یضربو را کے نیچے زیر ہے تو یہ کیا بنے گا، اضرب۔ ینصرو میں دیکھیں عین کلمہ کی حرکت کیا ہے، پیش صاد کے اوپر، تو انصر۔ یسمعو میں عین کلمہ کی حرکت زبر ہے تو اسمع۔ یفتح سے افتح، یکرم میں اکرم، اور یحسبو میں احسب۔ گویا آپ کو صرف دو ابواب میں ناصرہ ینصرو اور کرم یکرم میں کیونکہ عین کلمہ پیش والا ہے لہٰذا حمزۃ الوصل پیش کے ساتھ نظر آئے گا، باقی وہی اضرب، انصر، اسمع، افتح، اکرم اور احسب۔ فعل نہی کا طریقہ کار ہم نے کیا پڑھا تھا، وہ سمپل تھا کہ مضارع کو مجزوم کر دیں اور پیچھے لائے نہیں لگا دیں۔ تو اگر میں ان تمام ابواب کے مضارع کے حاضر کے صیغے اٹھاؤں تو یہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے، لا تضرب، لا تنصر، لا تسمع، لا تفتح، لا تکرم، لا تحسب۔ تو یہ سادہ آپ کو مل گیا امر اور نہیں۔ اسی طریقے سے اگر میں ان تمام ابواب سے اسم الفاعل اور اسم المفعول بناؤں، ہمیں پتہ ہے کہ اسم الفاعل عام طور پر فاعلن کے وزن پہ آتا ہے، سوائے ایک ایکسیپشن کے، وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسم الفاعل فاعلن کے وزن پہ آتا ہے اور اسم المفعول مفعولن کے وزن پہ آتا ہے۔ اب ضاد رابع مادہ کیونکہ ہے ضرب یضرب میں، اس کو فاعلن کے وزن پہ لے آئیں تو کیا بنے گا، ضاربن۔ مفعولن کے وزن پہ لے جائیں، مضروبن۔ ناصرہ ینصرو سے ناصرن اور منصورن،
سامع یسمع سے سامع مسموع، فتح یفتح سے فاتح مفتوح۔ کارم یکرم واحد باب ہے جس کا اسم الفاعل کریم کے وزن کے اوپر آتا ہے، یعنی فاعل کے وزن پہ یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا بلکہ فعیل کے وزن کے اوپر آ رہا ہے، اور اس کا مفعول نہیں ہوتا، تو یہ سمپل آپ کو ملے گا کریم اسم الفاعل۔ اب آخری جو آپ کو نظر آ رہا ہے حاسب یحسب سے حاسب اور محسوب، تو یہ اسم الفاعل اور اسم المفعول آپ کو مل گئے۔ ایک چیز جو ہم اکثر پڑھتے ہیں اسم الظرف، انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی ہم آگے دیکھیں گے، یہ مفعلون کے وزن کے اوپر آتا ہے ثلاثی مجرد میں۔ مفعلون، زاد رابا مادہ مضربن، نون صاد را مادہ منصرن، مسمعن، مفتحن، مکرمن، محسبن، تو یہ ان تمام ابواب کے اسم الظرف ہو گئے۔ ظرف کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ مزید بھی پڑھیں گے کہ ظرف زمان اور ظرف مکان یہ مختلف ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ظرف اور اسم الظرف کا بھی فرق ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فی الحال یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ان تمام ابواب کے جو اسم الظرف ہیں وہ مفعلن کے وزن پہ ہیں، کچھ اور بھی اوزان ہیں وہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ مفعلن کا وزن آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک ہوتا ہے اسم العالی، یہ وہ اسم ہے جو کسی کام کے لیے استعمال ہونے والے ٹول کا ذکر کرے، تو اسم العالی ہم اسے کہتے ہیں۔ اچھا، ان ابواب کو اگر آپ دیکھیں، یہ جو ثلاثی مجرد ہیں، ان کا اسم العالی یا تو مفعلن کے وزن پہ آتا ہے یا مفعالن کے وزن پہ آتا ہے۔ تو زاد را بادہ کو مفعالن کے وزن پہ لے جائیں تو کیا بنتا ہے؟ مضربن یا مضرابن۔ اسی طرح منصرن منصارن، مسمعن مسماعن، مفتحن مفتاحن، مکرمن مکرامن، محسبن محسابن۔ گویا اب میں مثال اگر رکھوں، مفتحن یا مفتاحن سے کیا مراد ہوگی؟ فتح کھولنا۔ مفتاحن کا معنی ہم کیا کریں گے؟ وہ ٹول، وہ آلہ جس سے کھولا جائے۔ اب وہ کیا ہوتی ہے؟ چابی، تو چابی کو عام طور پر ہم مفتاح بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اسم العالی، یہ مختلف وزن آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک چیز اور جو ان تمام ابواب سے آپ کو میں دکھانا چاہ رہا تھا وہ ہے اسم التفضیل۔ اسم التفضیل اضربو آپ کو نظر آ رہا ہے ضرب یضربو میں، تو آپ کو وزن خود بخود مل رہا ہوگا افعالو کا وزن۔ اسم التفضیل کو بھی ہم اور تفصیل کے ساتھ آگے دیکھیں گے، فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھیں، اسم التفضیل یہ وہ اسم ہے جو کسی اسم کے اندر پائی جانے والی جو خصوصیت ہے اس کی یا تو فضیلت یعنی برتری ظاہر کرے گا یا اس کی کم تری ظاہر کرے گا۔ جیسے افعالو کے وزن پہ اکبرو سب سے بڑا، لیکن اصغرو سب سے چھوٹا، احسنو سب سے اچھا۔ اسی طرح انصرو، اسمعو، افتحو، اکرمو، احسبو، تو یہ آپ کو مختلف وزن نظر آئیں گے۔ اسم التفضیل افعالو کے وزن پہ آتا ہے ان تمام ابواب ثلاثی مجرد میں۔ اب یہ جو پیچھے میں نے اتنی ساری باتیں کی ہیں ثلاثی مجرد یا صرف الصغیر کے بارے میں، تو میں ایک چھوٹی سی یہ مثال آپ کے سامنے لایا ہوں کہ آپ دیکھیں، ایک مادہ تھا زاد را با، اس سے اتنے سارے لفظ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہوں گے، ذرا دیکھیں یہ ہیں کیا، کیسے آئے ہیں۔ ضربہ ماضی کا صیغہ ہے، اس نے مارا۔ یضربو وہ مضارع کا صیغہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ ضربن یہ ان کا مصدر نظر آ رہا ہے، مارنا۔ فہو ضاربن، ضاربن آپ کو فاعل نظر آ رہا ہے، اسم الفاعل۔ ضرب یضرب ضربن فہو ضاربن۔ اسی کے مجہول کو دیکھیں، اسی طرح ماضی مضارع مجہول، تو آپ دیکھیں وَضُرِبَ يُضْرَبُ ضَرْبًا فَذَاكَ مَضْرُوبٌ، ضُرِبَ ضرب کا مجہول، یضرب یضرب کا مجہول، ضرباً اسی طرح، فَذَاكَ مَضْرُوبٌ مفعول کے وزن کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے۔
تو یہ دیکھیں یہ دونوں لائنیں آپ کو کہاں سے آتی نظر آ رہی ہیں؟ اسی ضاد را با مادہ سے ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ ضاد را با مادہ سے مختلف صیغے، مختلف اسماء، مختلف شکلیں بنا رہے ہیں، یہی صرف ہے۔ لیکن صرف الصغیر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی مختصر ہے، اس سے زیادہ تفصیل اور آپ کو ملے گی۔ مضارع کو نفی بنائیں لا یضربو، اس کے مجہول کو نفی بنائیں لا یضربو، ان کے اوپر حرف لن اور لم کا استعمال کریں۔ یہ یاد کریں ہم نے پڑھے تھے، لن وہ حرف ہے جو مضارع کو منصوب کرتا ہے، اور لم وہ حرف ہے جو مضارع کو مجزوم کرتا ہے اور اسٹرانگ نفی کا معنی پیدا کرتا ہے۔ لن ہم اس جگہ استعمال کرتے ہیں جہاں اسٹرانگ نفی کا معنی مستقبل کے لیے منصوب کرنا ہو، اور لم جب ماضی کے لیے منصوب کرنا ہو۔ لن تضربا، اس کا مجہول لن یضربا، لم یضرب لم یضرب۔ اسی طرح ہم نے دو چیزیں پڑھی تھیں مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ۔ تو آپ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مضارع معروف اور مجہول دونوں میں لا یضربن، یہ کیا ہے؟ مضارع کے اندر نون ثقیلہ کا استعمال، اور یہ مضارع معروف لا یضربن لا یضربن، یہ مجہول لا یضربن، یہ آپ کو نون خفیفہ نظر آ رہا ہے لا یضربن لا یضربن۔ اب ان سے امر بنائیں تو اضرب، ابھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر ایک چیز اور یاد رکھیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل امر کن صیغوں سے بنتا ہے؟ حاضر کے صیغوں سے۔ جو باقی صیغے ہیں ان کے لیے ہم لام امر لگا دیتے ہیں، جیسے لتضرب، لیضرب، لیضرب، تو یہ لام امر کا استعمال یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور نہیں آپ اگر بنائیں تو لا تضرب، اسی طرح لا تضرب، لا یضرب، لا یضرب، تو یہ مختلف شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ جو آپ کو شکل نظر آ رہی ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں صرف الصغیر۔ لوگ اس کو باقاعدہ پراپر طریقے سے اور ردھم سے یاد کرتے ہیں، جیسے ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب۔ لا یضرب لا یضرب، لن تضرب لن یضرب، لم یضرب لم یضرب، لا یضربن لا یضربن، لا یضربن لا یضربن۔ اور اس سے امر بنائیں اضرب لتضرب لیضرب لیضرب، اور اس سے نہیں بنائیں تو لا تضرب لا تضرب، لا یضرب لا یضرب۔ اب اگر اسی پیٹرن کو میں ایک چھوٹی سی مثال سبق کا اختتام کرنے سے پہلے باب فا سے لے آؤں تو وہی طریقہ ہے، فتح یفتح فتحا فہو فاتح، وفتح یفتح فتحا فذاک مفتوح۔ اسی طرح نفی کے اوپر جائیں، لا یفتح لا یفتح، لن یفتح لن یفتح، لم یفتح لم یفتح، لا یفتحن لا یفتحن، لا یفتحن لا یفتحن۔ پھر امر بنائیں افتح لتفتح لیفتح لیفتح، نہیں بنائیں لا تفتح لا تفتح، لا یفتح لا یفتح۔ تو یہ مختلف شکلیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہی عام طور پر صرف الصغیر کہلاتی ہے۔ اس کے اور بھی الفاظ آپ کو نظر آئیں گے، یہ میں آپ کو دکھانا اس لیے چاہ رہا تھا کہ آپ کو نظر آئے کہ ایک مادہ اس سے کتنے الفاظ بنتے ہیں۔ اور ابھی جب ہم آگے ابواب ثلاثی مزید فیہ میں جائیں گے تو اسی ورب سے، اسی مادہ سے آپ کو اور بھی الفاظ نکلتے نظر آئیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم نے بنیادی طور پر اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فعل ماضی میں اگر ایک مادہ عین کلمہ زبر کے ساتھ ہے تو مضارع میں کیا وہ زبر کے ساتھ ہوگا، زیر کے ساتھ ہوگا یا پیش کے ساتھ ہوگا، اور اسی طرح زیر اور پیش کی صورتیں۔ جو سب سے اہم پارٹ جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ کیا ہے کہ یہ 6 ابواب آپ کو یاد رہنے چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، پھر سمع یسمع، حسب یحسب، اور کرم یکرم۔ یہ باب اگر آپ کو یاد رہ گئے، مادہ آپ کو دے دیا جائے، باب بتا دیا جائے، تو خود بخود آپ ماضی مضارع کے صیغے بنا لیں گے، اور یہ جو ابھی میں آپ کو صرف الصغیر دکھا رہا تھا یہ بھی ساری آپ بنا لیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، جس میں ہم ایک سیریز آف لیکچر شروع کریں گے جس میں ہم غیر صحیح افعال کو کور کریں گے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔